بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ دو بڑوں کے درمیان لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پائن گل وسو بار ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں اس ایشو کے اوپر اب آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور وہ ایشو کیا ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں سے گزارش کروں کہ شہباز شریف صاحب نے بالآخر وہ پریس کانفرنس کھڑکا دی جس کا 3 دنوں سے انتظار تھا۔ 2 بار پہلے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ملتوی کر چکے تھے اور یوتھیا نے بڑے رولے پایا تھا کہ پاجی ساڈی گل بن گئی وہی بگڑ گئی، ویکھ لو تے ساڈی دیکھا نا وہ کیا کہہ رہے تھے صاحب کہ دیکھا ساڈی بشرا بی بی جیڑی وہ بنی گلا چ رہ رہی ہے۔ مطلب عجیب و غریب، انہوں نے سوچ ہی عجیب و غریب ہے۔ بہرحال وہ ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور میں وہاں پر چلا گیا تھا، اور میں نے جا کے جو چیز وہاں پر نوٹ کی وہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی گفتگو میں ویسے تو شروع تو ہی پائنڈے نے وہ اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج جو اعتماد تھا نا وہ والا اعتماد تھا جو اعتماد تب تھا جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تھے، یا تب ہوتا تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے۔ اچھا، چیف منسٹر پنجاب ہوتے ہوئے نا ذرا تھوڑے نام انہوں نے خادم اعلیٰ رکھیا سی، لیکن وہ ذرا ہیڈ ماسٹر ٹائپ کم ہوتا سی انہوں کا، ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا نا یعنی سونے کے چمچ میں کھلاتے ہوئے شیر کی آنکھ نال گھوری بھی پاندے سن پائیں، ٹھیک ہے، اور انہوں دی گھوری دے ہوتے بہت سارے، 1-2 نہیں، مطلب ہے کہ جننے بھی ارد گرد ادھر ادھر اتنے تھلے وڈے وڈے بیوروکریٹ سن، سب دیاں پائن پینٹاں ڈھلیاں ہوئی جاندیاں سن۔ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا یعنی اگر وہ کام کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے تو پائے نا ہونا ہے، بس اے نہیں ہو سکتا کہ تسی کہو کہ سر بارش ہو گئی، نیری آ گئی، طوفان چڑھ گیا، مینو بہار چڑھ گیا، نہ پائیں، اے نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے سچی مچی ان کے دور کے اندر یہ بات دیکھی کہ بلال یاسین صاحب یہ شادمان میں سویرے سویرے اکھاں ملدے پائیں جڑے اتنے پہنچے ہوندے سن کہ جناب وہ لگنا اتوار بازار تے شہباز شریف دورہ نہ کر لوے کتے تے جا کے چیزاں دی قیمتاں دیکھیے صحیح لائیاں نے کہ غلط لا لیاں نے، مل ملا کے ساڈے تے بہت کم ہو جاندہ نا، تو وہ ہر اتوار بازار دا بیچارہ دورہ کر رہا ہوندا سی، اتوار والے دن بھی چھٹی بھائی نے نہ آپ کی تھی نہ کسی نو جو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا کرنے دی۔ اچھا، آج ان کی زبان و بیان کے اندر بڑا ایک اعتماد تھا، ان کی باڈی لینگویج میں بڑا ایک یقین کی کیفیت تھی، اگرچہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے موقع دیا، اگر لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے مسلسل کہ پھر ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اکانومی ٹھیک کریں گے، حالات بہتر کریں گے، ساڑھنا بڑی زیادتی ہو گئی، غلط کیس چلائے گئے، اور 100% درست بات ہے۔ دیکھیں، شہباز شریف کے اوپر کیس چلے، نواز شریف کے اوپر کیس چلے، مریم کے اوپر کیس چلے، اچھا حمزہ صاحب کے اوپر کیس چلے، یہ سب کے اوپر کیسز چلے، آپ سر سووری چلائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حضور جس وقت کوئی حکمران باقاعدہ کہے کہ شہباز شریف کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی عمران خان روزانہ کہندا سی بہ کے اے گلاں کردا سی ادھروں نوٹس نوا جاندا سی، اے گل کردا سی ادھروں نوٹس نوا جاندا سی، تو پھر وہ باقاعدہ سمجھ آ رہی تھی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ اب عمران خان کے 3 دنوں میں 3 فیصلے آئے ہیں، اس کے اوپر صرف میکسیمم یہ اعتراض بن سکتا ہے جو کہ اعتراض کر رہے ہیں لوگ، اور وہ یہ ہے کہ جناب بڑی سپیڈ کام کیتا ہے، روپیے لائے جے تسی، ٹھیک ہے، پہیے کیوں لگے انہیں؟ تو یہ پہیے اگر لگے ہوئے تو شہباز شریف نے لائے نا، نہ نواز شریف نے لائے نے، اس وقت وہ حکومت میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ زرداری صاحب نے لائے نے، تو وہ جو اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یار آپ نے 24 گھنٹے مسلسل سماعت کر رہے ہو، 12 گھنٹے کر رہے ہو، 14 گھنٹے کر رہے ہو، اس تو بعد اگلے دن فیصلے سنا رہے ہو، تو یہ ضرور ایک اعتراض بن سکتا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ کل کو یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے اور وہاں سے وہ کہیں کہ جناب یہ اتنی سپیڈاں لائیاں تسی، چلیں اس کو ہم فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم کرتے ہیں اور دوبارہ ریمانڈ کر دیتے ہیں، تو نویں کیس صرف تو کیس شروع ہو جائے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یاد رکھیے گا، کہ یہ کیس جھوٹے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو پنکی پیرنی کے ساتھ ان کا عدت میں نکاح والا کیس ہے 100% درست کیس ہے، یہ کسی نے اس کو مشورہ نہیں دیا تھا عمران خان کو کہ تو پنکی پیرنی دے گھر جا تے او دا مرید ہو جا، یہ بھائن دی اپنی منشا سی، ٹھیک ہو گیا۔ عدت کے دوران کیس نکاح والی کہانی جیڑی ہے عمر چیمہ صاحب نے بریک کی تھی، اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے اگر وہ کسی پوزیشن میں تھے تو وہ عمران خان کے ساتھ تھے، وہ عمران خان سے الگ نہیں تھے،
ٹھیک ہے. تو عمر چیمہ صاحب کی سٹوری تھی وہ جو شائع ہوئی کہ جناب خان صاحب نے ادھر نکاح کھڑکاتا ہے بڑھ کے, ٹھیک ہے, یہ کم جنوری کو نکاح کر دیا اور پھر دوبارہ پھر پتہ نہیں فیبرری کی کیڑی تاریخ کو دوبارہ نکاح کر لیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیس بالکل درست کیس ہے, ٹھیک ہے. اس میں سپیڈ مارن دے تو اعتراض ہو سکتا ہے, پر ویسے ہونا تو سپیڈی ٹرائل ہی چاہیے نا, ٹائپٹ انصاف ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ دوسرے کا نہیں ہو رہا تو لہٰذا ادھر اگر اس طرح کرو گے تو پھر اعتراض اٹھے گا. پھر دوسرا جو کیس ہے جس میں سزا ہوئی ہے وہ سائفر والا کیس ہے کہ کیا مطلب یوتھیے یا جتنے ہمارے دوست صحافی بھائی جڑے نے اس لیے عمران خان دی محبت جڑے نے وہ یعنی بوندلے پھردے نے, ان سے بندہ پوچھے کیا سائفر کا معاملہ عمران خان نے وہ اسلام آباد میں جلسے کے دوران نہیں بٹھایا؟ کیا بعد میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کا نام نہیں لکھتا کہ سائفر آیا؟ کیا اس کی 100 سے زیادہ تقاریر نہیں ہے سائفر کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے. کیا اس نے یہ نہیں کہا, یہ تسلیم نہیں کیا عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہ جناب اعظم خان ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تے اعظم خان دے بیان نے تے منجی ٹھوکی ہوئی, وہ اقبال جرم کر گیا. لیکن عمران خان کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے پر چونکہ میں نے کیا لہذا غلط نہیں ہے. جرم تو جرم ہے بہو جی, ٹھیک ہے. پھر تیسرا کیس توشہ خان والا, کیا کڑی چوری نہیں ہوئی پائن, انہیں ویچی نہیں ہے, کسی نے کہا نہیں کہ میں نے بیچ کے سڑک بنا لی, حالانکہ وہ میاں نواز شریف پیسہ نہ بڑی سی. تو میں یہ نواز شریف جیب ہونی سی بڑی, وہ ظاہر ہے اس کو وزیر اعظم تھے تو انہوں نے سرکاری خزانے سے بنوائی تھی. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں, اور عمران خان کی ڈیمانڈ میں بنوائی تھی, یاد رکھیے گا. یہ نواز شریف صاحب نے پورا واقعہ سنایا ہے یہ اس دن پریس کانفرنس کے اندر. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور دھیان کرو یار, تہاڈی مہربانی, مطلب سپیڈ تو اعتراض ہو سکتا ہے. جو میں نے بھی آج سوال کیا شہباز شریف صاحب سے, اور میں نے ان سے کہا کہ سر جس طرح سپیڈاں لگیاں پہ نے, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ہمیں پتہ ہے, جس طرح عمران خان والے سپیڈاں لگیاں پہ نے, تو کیا جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ سمجھتے کہ چیزوں کو یعنی سب کے لیے بیلنس ہو جائے نا, ایک جا کام چلے, ٹھیک ہے. تو اس پر میں نے سوال کیا تھا, تو انہوں نے آگے سے شہباز شریف, پتہ ہے شہباز شریف, انہوں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں کہا جی گوہر بٹ. اچھا, ساتھ خواجہ صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے بھی بتایا, ساتھ وہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں, انہوں نے بھی بتایا. تو کہتے ہیں آپ گوہر بھی ہیں تو باٹے بھی ہیں. گل انہوں نے ہاسے پا کے, لیکن پھر انہوں نے سیریس ٹاک کی کہ یار ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتا چکی ہے کہ پائندہ دور سب تو کرپٹ دور سی. اچھا, وہ باتیں ان کی درست ہیں, میں اس پہ کوئی شہباز شریف کی بات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار مطلب آج جو جس سان دے ہوتے رکھ کے شریف برادران یعنی مسلم لیگ نون اور ان کے حمایتیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا, اور جس سان دے ہوتے رکھ کے زرداری صاحب اور ان کے حمایتیوں کے ساتھ ہو رہا تھا, اب یہ اس مطلب چیز سے باہر ہو گیا اور دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پائن اے میوزیکل چیئر نہیں ہونی چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. سچی بات یہ, چاہے وہ کسی کا دور بھی ہو, عمران کو سزائیں ہونی ہے اس کیس کے اندر, ان کیسوں کے اندر, کیونکہ یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. اعتراض صرف اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈنگ بھی لائیاں آج. خیر بال وہ میں اب پھر آگے بات کروں گا کہ اس کی ادروائز وجوہات کیا ہیں, وہ اگلے ویڈیو میں بات کر لیں گے, یہ ذرا لمبی ہو جائے گی ورنہ. اچھا, اب وہ معاملہ یہ ہے جو لڑائی والا معاملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا آج میری ایک ویڈیو آئی ہے, اس کے اندر میں نے صبح یہ بتایا کہ کس طریقے سے کیا کیا ایونٹس ہوئے ہیں اور کیسے کیسے پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراض آیا. اس کو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کوٹ کر کے ری ٹویٹ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے باقاعدہ مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا کہ یہ وائلنس کرتے ہیں, اور انہوں نے سارا کچھ اسی جہاں 8 فروری نو جو ہے بالکل یعنی جتلائیں گے اور ان کو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. وہ جو ہوتے ہیں الفاظ ظاہر ہے اس طرح کے موقع کے اوپر لوگ بولتے ہیں, لیڈر بولتے ہیں, وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ٹویٹ, آپ نے دیکھیں گے صبح میری ٹویٹ اس کے اندر ولاگ کے اندر. پھر تارڑ صاحب چلے گئے اور تارڑ صاحب نے جا کر ایک پیپلز پارٹی کے مبینہ طور پر کیمپ میں حملہ کیا, وہاں سے کچھ 3 لوگوں کو اٹھا کے لے آئے اور لے کے ادھر آ گئے اپنا کسی تھانے کے اندر. وہاں پہ انہوں نے بتایا جی پیسے ونڈے جا رہے ہیں, یہ کیتا جا رہا ہے, وہ کیتا جا رہا ہے, میں ان لوگوں کو پکڑ کے لے آیا ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہوئیں. پھر جناب پیپلز پارٹی نے ایک ویڈیو جاری کر دی, اس ویڈیو کے بعد مریم نواز نے اطاعت رڑ کی ساری چیزوں کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا. تو لڑائی پائن بڑے جوڑن چلے گی. آج جو
شہباز شریف صاحب ہے, ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے جو سوال ہوئے اس پر انہوں نے کہا کہ یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی ووٹ شوٹ خرید رہے ہیں نا, یہ تو مطلب بڑی یہ کہتے ہیں کہ فضول حرکت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ خریدنے کا عمل ہے, اگر یہ عمل جاری ہے, مسلم لیگ نون کے اوپر بھی اعتراض ہے, پیپلز پارٹی کے بھی اعتراض ہے. مجھے سچی بات ہے کوئی ایویڈنس نہیں ملی کہ میں کسی کے بارے میں یہ بات کر سکوں کہ میں اپنی اکھاں نہ دیکھا, میں نے نہیں دیکھا, نہ میں نے دیکھا ہے, نہ میرے پاس کسی ذریعے سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے. جو نون لیگ پہ اعتراض الزام لگا اس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی, جو پیپلز پارٹی پہ اعتراض لگا اس کی بھی تصدیق نہیں ہوئی. مجھے کوئی تصدیق نہیں, میں اسی لیے اس بات کے اوپر شور نہیں ہوں. مگر میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یار بڑا گھٹیا کام ہے. میں اس بات کا بالکل حامی نہیں ہو سکتا, یا کوئی بھی شخص جو کہ جمہوریت کا پر بلیو رکھنے والا آدمی ہوں, جو یقین رکھتا ہے کہ یار ول آف دا پیپل جو ہے نا وہ ایکچولی حکومت کرنے کا لائسنس ہے, میجورٹی کی جو ول ہے نا وہ, تو وہ ووٹ کی پرچی سے آتی ہے. تو ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਲ ਛੋੜ ਕਰੋ ਰੁਪਈਏ ਨੋਟ ਖਰਚ ਕੇ, मतलब ये तो बड़ी ही घटिया हरकत है, कोई भी कर रहा है, बड़ी सिंपल सी बात. अच्छा, अब इस वाक़े के ऊपर शहबाज शरीफ साहब भी अब ज़ाहिर है उन्होंने भी 2-3 सवाल हुए और उन्होंने उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया, और ज़ाहिर है कि इस बात की ना हमायत की जा सकती है बल्कि मजम्मत की जा सकती है. मजम्मत की थी उन्होंने. پیپلز پارٹی نے جوابی پریس کانفرنس کھڑکا دی, شائلہ رضا بیٹھ گئی, انہوں نے پریس کانفرنس کھڑکا دی, علی بدر صاحب ساتھ تھے, بیرسٹر عامر حسن تھے, انہوں نے اپنا جو بھی موقف تھا وہ پیش کر دیا, وہ بڑے جذباتی ہوئے پھر دینے. اب ان ساری چیزوں کے اوپر تاج حیدر صاحب نے خط لکھ دیا وہ الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے وہاں سے نوٹسز جاری کر دیے دونوں کو, عطا اللہ ترڑ کو بھی NA 127 میں, اور جو PP 160 ہے وہاں پر میاں مصباح الرحمان کو بھی نوٹس جاری کر دی, وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. اچھا, اب وہ نوٹس میں انہوں نے کہا جی جو واقعات ہوئے اس پر آپ ذرا پیش ہو نا سارے ثبوتوں کے نال, یہ ایک ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. لیکن میں حیران اس بات کے اوپر ہوں, آپ کے سامنے وہ نوٹس چل رہا ہے, آپ ذرا یہ دیکھیے کہ پتہ نہیں الیکشن کمیشن دے اتنے اینا مطلب چڑھیا ہے کہ کہتے ہیں کام دا بوجھ اینا زیادہ ہے. میرا خیال یہ ایک مارجن ضرور دینا چاہیے, کیونکہ ظاہر 4 دن بعد الیکشن ہے بھاجی, تو اس لیے مت وجی ہوں اتنے تو 24 گھنٹے کام چل رہا ہوئے گا, تو ٹائپو ہوگا پھر یہ میرا خیال ہے. کیونکہ 4 فروری کو وہ نوٹس جاری کر رہے ہیں اور 5 جنوری 2024 کو بلا رہے ہیں. میں نے سمجھ نہیں آئی پائے کیڑی چڑی مشین ہے یہ, اور وہ کیا ہوتی ہے ٹائم مشین, جس کے ذریعے وہ واپس چلے جائیں گے ماضی میں, اور وہاں سے جا کے جناب وہ 5 جنوری میں پیش ہو جائیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں, میرا خیال ہے کہ ٹائپو مسٹیک ہے, اور یہ دونوں کو نوٹس جاری ہوئے ہیں. تو گل جیڑی نا پائے نا وہ بچیاں تو شروع ہوئی, PSF کے بچوں سے شروع ہوئی, اور ہوندی ایک پاسے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, دوجے پاسے پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون اور سابق پرائم منسٹر آف پاکستان, انہیں درمیان چلی لڑائی وڈیاں پہ گئی. ٹھیک ہے, اور الیکشن چونکہ سر کے اوپر ہے تو کوئی بندہ اس بات کی وہ نہیں کر رہا کہ جناب حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. بہرحال آج مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا مقابلہ تو پائے نا وہ جو آزاد نہیں کھلوتا PTI کا حمایتی یافتہ ظہیر عباس کھوکھر اس کے ساتھ. تو میں کہا پھر جی ادنا مقابلہ ہے تو پیپلز پارٹی دفتر کی کرن گے سو, پھر تو ان کو کرنے دیں. آپ کو کیا ضرورت ہے آپ ہر وقت ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, نہ کریں ڈسکس ان کو. اس کا خیر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ظہیر عباس کھوکھر کی کمپین یار مجھے تو سچی بات ہے دکھائی نہیں دی. ٹھیک ہے, اب کل نو پائے نو پہلے نمبر تے آجے چوتھے دن آئیے وے مینوں نہیں پتا, لیکن مجھے اس کی کمپین دکھائی نہیں دی. ہاں, بلاول بھٹو زرداری کے لیے جمعیت اہل حدیث جناب ایک وہ کچھ اور مذہبی رہنما جو ہیں وہ طاہر القادری, کم از کم 3 مکاتب فکر جو بڑے مکاتب فکر ہیں نا وہ ان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے,
اور وہاں پر آپ پیپلز پارٹی کے آفس جائے تو چنگا بھلا رش لگا ہوتا ہے. میں مالٹن کی بات کر رہا ہوں, دوجے جڑے دفاتر نے انہوں کی گل نہیں کر رہا, میں مالٹن آفس کی بات کر رہا ہوں. تو اب الیکشن کے رزلٹس کیا ہوں گے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ جو اپنے گندے کپڑے چوک کے اندر آگے دھو رہے ہیں دونوں, کل کو یہی باتیں ریفرنس بنے گی, اور وہ ریفرنس جو ہے وہ پھر آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تاریخ ہے نا لکھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر جب بھی کوئی موقع ہوگا دو ہی نال کھلو کے دسن گے بلاول اور شہباز شریف, یا فرض کرتے ہیں کہ نواز شریف یا کوئی بھی کل کو مل جاتے ہیں, حالات کو پتہ لگ رہا ہے, تو پھر لوگ جو ہے ساتھ یہ بھی ریفرنس دیں گے کہ تسی یہ الزام لائے تھے, تسی یہ الزام لائے تھے. تو بہتری یہ ہوتی کہ یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں معاملے کو طے کرتے کہ یار تو ایتھے غلط کیتا ہے, تو ایتھے غلط کیتا ہے, سو سٹاپ دس نان سینس, اور سیدھا سیدھا الیکشن لڑو, جیڑا جیتے وہ بھائی ساڈا میں ہوتا کم از کم تو میں یہی کرتا کہ چیزوں کو بالکل جو ہے وہ پرنسپلی قانونی اور آئینی اعتبار سے چیزیں چل سکتی ہیں ان کو ویسے ہی چلایا جائے. میں کم از کم ویسے سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر دیتے نہیں, ملتے اگلے ولاگ.